بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ میرے دینی عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ سورہ التکاثر، سورہ نمبر 102، آیت نمبر 1 سے 8۔ یہ سورہ جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیات ہے، 28 کلمات ہے، 120 روح ہے۔ سورہ التکاثر جو الفاظ بنا ہے وہ جو زیادہ کو پانے کی کوشش سے بنا ہے۔ جیسے اس میں 3 باتیں آئیں گی: زیادہ پانے کی کوشش کرنا پہلے، دوسرا ہے کمپٹیشن کرنا، مقابلہ کرنا، اینڈ تیسرا ہے زیادہ پا کر فخر کرنا۔ تو تکاثر میں یہ جو ہے 3 عمل آتے ہیں، یعنی کہ کثرت سے کسی چیز کی چاہت کو رکھنا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، پھر وہ مال اور اولاد کی کثرت کے لیے کیا کرتا ہے؟ پھر انسان جھگڑا کرتا ہے، اور ایسی ہی چیزوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ فخر کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا، جب کسی کے پاس مال ہے تو مال کے اوپر فخر کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس کیا ہے۔ جب اولاد کی بات آتی ہے تو اولاد پر بھی فخر کرتا ہے کہ میری تو اتنے بیٹے ہیں، اتنا یہ ہے، اتنی بہویں، اتنے بیٹیاں ہیں، اتنے داماد ہیں، اتنے پوتے ہیں۔ ایسے جو ہے اپنے خاندان پر، اپنے اولاد پر جو ہے انسان کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ اس کے اندر ایک یہ ہوتا ہے فخر جتانا، کمپٹیشن کرنا۔ پھر اسی طرح دنیا کی وہ چیزیں بھلے ہی وہ خراب ہو، بے مطلب ہو، کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو تلاش نہیں کرتا ہے، اس میں بھی وہ اسی چیزوں میں پڑا رہتا ہے، اور پھر جو ہے اسی میں سے وہ چاہتا ہے کہ اسے کیا ملے؟ شہرت ملے، عزت ملے، مرتبہ ملے، مقام ملے۔ ہر وہ چیز وہ کیا کرتا ہے؟ پھر انہی لوگوں میں سے پانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس سے اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن سوائے یہ ہے کہ وہ اگر اس چیز کی کوشش کرتا، کس چیز کی؟ علم حاصل کرنے کی، جو ایسا علم جس سے جو ہے فائدہ ہو۔ اسپیشلی اس کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ سورہ الطٰہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 114، ربی زدنی علما۔ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تو ہمارے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ دعا ہمیں اسپیشل سکھائی گئی، اور اس کے لیے جو ہے کہ ہر وہ کوشش کی جائے، اس میں کوئی حد نہ باقی رہے، یعنی کہ علم کو حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی کسی بھی عمر میں اور کوئی بھی کنڈیشن میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اس کو جو ہے ہر حال میں سیکھا جائے، اور اس کی چاہ رکھنا سب سے بہترین چاہت ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ علم کو حاصل کرے، تو یہ چاہت جو ہے اس کو فائدہ مند ہو۔ ایسا نہیں کہ ایسا علم حاصل کرے، نعوذ باللہ، ایسا علم نہیں حاصل کرے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ جیسے کہ بعض لوگ کچھ اس طریقے کے علم حاصل کرتے ہیں کہ جادو کرنا، کسی کو کنٹرول میں کرنا، کسی کو اپنے قبضے میں کرنا، کسی پہ کالا جادو کرنا، نعوذ باللہ کیا کیا رہتا ہے۔ تو ایسا علم جو ہے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ایسا گھٹیا علم انسان کبھی بھی حاصل نہیں کرے۔ ایسا علم حاصل کرے جو اس کے لیے وہ فائدے والا علم ہو۔ تو ایسی چیز کی چاہ انسان کے لیے خیر کی چاہ ہوتی ہے۔ تو پھر اسی طرح حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے آخرت کی بات آئی ہے، یعنی کہ تمہاری دوڑ جو لگی ہے کنٹینیو، وہ کہا ہے کہ تمہارے موت کا وقت آ چکا ہے۔ تو دیکھیے اب یہاں قبر اور آخرت کی بات آئی ہے،
جیسے ہر انسان نے قبرستان کو جا کر یقیناً دیکھا ہے کس طرح وہ اپنے کسی عزیز کی جب انتقال ہوتا ہے تو اس کو کس طرح وہ قبرستان میں لے جا کر چھوڑتا ہے، اور پھر وہ اسے یہ پتا بھی ہوتا ہے کہ اس انسان کی دنیا میں اس کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا لیول تھا، کیا اس نے ڈگری حاصل کی تھی، جو بھی تھا وہ اس کے نظروں کے سامنے بہت اچھا تھا، مالدار تھا، بہت اچھی اس کی پرسنالٹی تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس میں، لیکن پھر بھی وہ تمام چیزوں کو وہ چھوڑ کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اگر اچھے سے اچھا گھر بنا دیا، چاہے وہ شیش محل کیوں نہ بنا دے، لیکن پھر بھی وہ اس شخص کو جو ہے جا کر قبرستان میں لے جا کر ڈال دیے، اور بخوبی ہر انسان دیکھتا ہے کہ اس کا اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے یہ ایک خالی ہاتھ اور قبر میں چلا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس نے ساتھ میں جو ہے کچھ بھی نہیں لے کے گیا، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس اگر سونے کا ایک پہاڑ ہو تب بھی وہ دوسرے کی چاہت رکھے گا، حالانکہ اس کے مٹی ہی اس کا جو ہے پیٹ بھر سکیں گی۔ تو یہی ایک حالت ہوتی ہے دنیا کی چاہت رکھنے والے کے لیے، یہ مثال دی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ دنیا میں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے وہی شخص؟ کسی کو اپنے مال کو ہاتھ لگانے دیتا وہ نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال۔ تو وہی حال ہے وہ اس کا میرا مال بولنے کا، لیکن حالانکہ اس کا مال کیا تھا؟ کون سا مال تھا اس کا مال تو اصل وہی تھا تین طرح کا، ایک وہ جو اس نے کھا لیا، دوسرا وہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ جو اس نے صدقہ اور خیرات کر دیا فی سبیل اللہ بول کے، اور اللہ کی راہ میں جس کو اس نے آگے بھیج دیا۔ تو یہ بس اتنا ہی اس کا مال، اس کے علاوہ جو کچھ تھا اس نے کیا کیا؟ وہ ان کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ تو اس انسان کا ہر وہ اس نے جو ہے اس انسان نے جو ہے ہر طریقے کی نعمت حاصل کر لی، لیکن کیا کیا اس نے؟ قرآن کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، ایک آیات بھی نہیں، بھلے ہی اس نے رات رات میں بیٹھ کر پڑھائی کی تھی، لیکن کیا اس نے رات کو اٹھ کر قرآن کا علم حاصل کیا 2 بجے 3 بجے یا جب اس کی آنکھ کھلی؟ تو کیا اس نے آخرت کی تیاری کے لیے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں سمجھا اس نے کہ یہ چیزیں میرے لیے میرے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، مجھے اس پر بھی محنت کرنی ہے؟ لیکن وہی ہے کہ وہ دنیا کی چاہت میں اتنا ڈوب جاتا ہے حتیٰ کہ وہ قبرستان جا پہنچتا ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری اور کوئی بھی علم حاصل نہیں کرے، ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ دین اسلام اس بات کی سب سے پہلے دعوت دیتا ہے۔ کس کی؟ جیسے قرآن مجید میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہم سب جانتے ہیں، سورۃ العلق کی جو آیت ہے سب سے پہلی کیا ہوئی نازل؟ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی کہ شروع کرو اس کو۔ اور پھر اس طرح دیکھو سب سے پہلے جو ہے پڑھنے کا حکم آیا۔ پھر دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں اسی بات کی طرف بلاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا کہا گیا؟ فرض ہے، واجب نہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کام کو کیا جائے۔ تو اور اگر نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سٹاپ، رک جاؤ، کلا سوف تعلمون، کبھی نہیں، تم جلد ہی معلوم کر لو گے کیا چیز ہے وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، اس کو ہم کو کیا ہے جلد ہی دکھایا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ بھاگو مت، اسٹاپ اٹ، رک جاؤ۔
جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا کے لیے یہ سب تم کیا ہے چھوڑ کر جانے والے ہو. تو کیا ہے تکاثر کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ خیر کے لیے نہ ہو. فاستبقوا الخیرات تو جب تک وہ آخرت کے لیے نہ ہو تو وہ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اور اگر تم باز نہ آئے تو کلا ہرگز نہیں کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں کہ تم پھر جان لو گے تکاثر کا انجام کیا ہوا. تو جس چیز کے لیے تم دوڑ رہے تھے تو دیکھو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آ گیا. اب کیا ہوگا؟ ثم کلا سوف تعلمون کیا ہے پھر ان قریب تم جان لو گے تو موت کے آتے ہی سب پتہ چل جائے گا. لو تعلمون علم یقین کاش تم جانتے یقین کے علم کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے گارنٹی کے ساتھ تم جنت اور جہنم کو عین الیقین یعنی کہ یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. تو اسی لیے کہ اپنی روش میں جو ہے سدھار لاؤ ہماری سوچ کو جو ہے ہم بدل ڈالے نہیں تو کیا ہے ہم ان قریب تم جان لو گے یعنی موت سے پہلے دنیا میں تم کو پتہ چل جائے گا اور تم میں یقین ہو جائے گا. کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک اولئک هم الخاسرون وما حیات الدنیا الا متاع الغرور کہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے ایک دھوکے کا سامان ہے. تو یہ سب کہاں پتہ چلے گا جب وہ آنکھ کھلیں گی. دیکھو اس بات پہ دھیان دو کب جب وہ آنکھ کھلے گی اور وہ سب کچھ بتایا جائے گا جو کچھ ہم نے چھوڑا تھا. اب دیکھے انسان ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ دنیا میں ہے جب تک آنکھیں کھلی ہے تو کر لو جو انجوائے کرنا ہے وہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا آنکھیں تو بند ہو جائیں گی. لیکن میں یہی کہوں گی کہ آنکھیں تو آج بند ہے آنکھیں تو اس دن کھلیں گی جس دن قبر میں ڈالا جائے گا اور فرشتے آ کر کہیں گے من رب کا من دین کا من نبی کا یعنی کہ ان سوالوں کے جواب کے وقت میں وہ کہیں گے ہائے لا ادری لا ادری لا ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. مطلب اس کے لیے تو پھر ایک بڑی شامت ہے اور پھر اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی اور پھر جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا کہ تم کس چیز کے لیے بھاگ رہے تھے تمہاری کوشش کیا تھی. پھر اسی طرح آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لترہن الجحیم ثم لترہن عین الیقین تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے. کیسے؟ یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. تو دیکھیں آج ہم کیسے دیکھ رہے ہیں نا اسے امیجن کر کے دیکھتے ہیں اور پھر آج جو ہماری نظر ہے وہ کیا ہے امیجنیشنز کی نظر والی ہے سوچ ہے ہماری. تو یقین کی آنکھ سے جب دیکھ لو گے تو اس دن جو ہے ہیبت والا دن ہوگا وہ. لیکن یہ دیکھنا جو ہے ہمارا آج کا اور وہ دیکھنا اس میں بہت فرق ہے. ٹھیک اسی طرح کافر اور مومن کے لیے بھی اس دن فرق ہوگا جہنم کو دیکھنے کے لیے. تو مومن کا دیکھنا ایسا ہوگا کہ صرف ایک جھلک دیکھے گا اور پھر وہ آگے چل دیا جائے گا. لیکن کافر کا دیکھنا اس وقت ایک دم اس کے دیدے جو ہے پتھرا دیے جائیں گے اور پھر وہ کہے گا لا علی عمل صالحا کہ اے رب اے اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے اور ہم عمل صالح کر کے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کلا ہرگز نہیں اب تمہیں کوئی جانے کے لیے چانس نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں اب تم یہیں پر پڑے رہو اور اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ ثم لتسألن یومئذ نعیم پھر اس دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. تو اب ہم ذرا سوچے یہاں پر رکے کہ ہم کتنی نعمتیں جو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے
وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہ سکو گے. یقیناً ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لے تو ہمارے باڈی پر ہی اتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی، تو ہم اس کو ہی گن نہیں سکتے. ہمارے سر میں کتنے بال ہیں ہم اس کو ہی جلدی گن نہیں پائیں گے. یعنی کہ اتنی نعمتیں ہیں. بیسیکلی اگر ہم نظر کے سامنے ایک پیڑ لگا ہے اور اس پر کتنے پتے لگے ہیں، اس کو بھی گننے کی ہمارے اندر قوت اور صلاحیت ہو بھی نہیں سکتی کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ہو بھی سکتی ہے لیکن پاسبل نہیں ہے کہ ہم پیڑ کے پتوں کو بھی گن سکیں. تو اتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اس کو ہم گن ہی نہیں سکتے. تو کیسے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے. تو پھر یہی کہا گیا، پھر دیکھیں ہم وہ نعمتوں کو دنیا کے لیے جو ہمیں ملی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی ہو، ہم کو اللہ نے نعمت دی ہے. آپ دیکھیے تھوڑا سا اگر کبھی جیسے ایک بلڈنگ کولیپس ہو گئی اور اس کے نیچے اگر کوئی شخص دب جائے تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ میں اس کروٹ پر ہوں اور اس کروٹ پر جانا چاہتا ہوں. تو اب یہ کروٹ بدلنا یہ بھی اس کے لیے کیا ہو گئی، ایک نعمت ہو گئی. تو انسان کے لیے ہر وہ چیز نعمت ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب الانصاری صحابی کے یہاں جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھاتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھو گی. پھر اسی طرح مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا. کیونکہ ہم حساب دے سکتے ہیں، ہم کتنا دیں گے، ہم نہیں دے سکتے، امپاسبل. کیونکہ کیسے کہیں گے ہم کتنی بکری کھائی، کتنے مرغی کھائی، چکن کھائے، کتنے انڈے کھائے، یا پھر کتنا پانی پیے، جوس پیے، دودھ پیے، کولڈ ڈرنک پیے، چائے پیے، چاول کھائے، روٹی کھائے، کتنا کچھ ہوٹل سے کھائے، جہاز سے کھائے، جہاں ملا وہاں کھائے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو نعمتیں ہیں کیسے حساب دیں گے بولو. تو پھر اسی طرح کسی کا مال اگر ہڑپ لیا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے. اور پھر کہیں پر اگر جاب کرتے ہیں اور اس جاب کے اندر اگر ڈانڈی مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں اگر خیانت کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب جو ہے دیا جائے گا. جیسے اگر یہاں تک کہ اگر بچوں کے اندر ٹیچرز ٹیوشن لیتی ہے تو وہ بچوں کو اگر وہ ہوم ورک دے دیتی ہے کہ اب تم یہ پڑھو وہ پڑھو اور پھر جو ہے بعد میں مجھے بتانا، اور خود جو ہے اپنے کچن میں کام کریں گی یا پھر اپنے موبائل میں لگے رہیں گی یا پھر اپنے کوئی فرینڈس آئے تو ان سے گوسپ کریں گی اور بچوں کو بولیں گی پڑھو، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح کی خیانت کر رہی ہے. تو یہ بھی جو ہے بچوں سے جو ہے ٹیوشنز کی فیس پوری لینا اور ان پر پڑھائی کی توجہ نہیں دینا، یہ بھی جو ہے حساب لیا جائے گا. پھر اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی آپ کی ڈاکٹر آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے اس میں ہو، فیلڈ میں ہو، اور پھر اسی طرح آپ جو ہے آپ کے پاس میں جو پیشنٹ آ رہے ہیں اور پھر آپ اسی کے اوپر جو ہے نارمل پیشنٹ کے اوپر بھی کیا کر رہے ہیں، آپ نارمل پیشنٹ کے ساتھ بھی آپ کیا کر رہے ہیں، اور اپنا کمیشن کھانے کے لیے اس کو جو ہے دوسرے ہاسپٹل میں بھیج رہے اور بول رہے کہ جاؤ جا کے کیا کرو، بلڈ چیک کرو، یورین چیک کرو، MRI کرو، سونوگرافی کرو، جو بھی ہے واٹ ایور وہ سب کیا کرو، چیک کرو اور رپورٹ لاؤ. جبکہ وہ کیا ہے، پیشنٹ نارمل ٹائپ کا پیشنٹ ہے لیکن پھر بھی اپنے کمیشن کے لیے اس کو وہاں پہ بھیجنا. اور تو یہ بھی جو ہے آپ اپنے مال کمانے کے اندر پھر کیا ہے، خیانت کر رہے. تو اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. پھر اسی طرح وہاں پہ جو ہے نا ایڈیشنل نہیں ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. ویسے انسان کے قدم نہیں ہلیں گے. یہ جو ہے وہ 5 سوالوں میں کے سوال ہے اور اس کا جواب دینا ہے جس کے بغیر انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے. پھر اسی طرح حلال تو کماتے ہیں لوگ، تو پھر اس کو خرچ کیسا کرتے ہیں اگر کیے بھی تو
کیونکہ اگر حلال کما کر خرچ کیا حلال چیزوں پر، جیسے کہ اسلامک بکس خریدی یا پھر کسی کی مدد کی، ہیلپ کی، چیریٹیز کی، تو ایسی جگہ پہ اگر حلال کما کے خرچ کیے تو ٹھیک ہے. لیکن اکثر ہم زیادہ تر دیکھنے میں ملتا ہے کہ اب یہ بھی دیکھنے ملتا ہے کہ لوگ حلال تو کماتے ہیں لیکن اس کو حرام میں خرچ کرتے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ جیسے انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کے لیے پیسے خرچ کرنا، بیوٹی پارلر میں جا کے پیسے خرچ کرنا اپنے باڈی مینٹین کے لیے، پھر اسی طریقے سے جو ہے زبردستی ایسے جگہ پیسے لگانا جہاں پہ انسان کو ضرورت ہے ہی نہیں لگانے کی. پھر اسی طرح ان تمام باتوں کی بھی پوچھ گچھ ہونی ہے. پھر اپنے بچوں کو صحیح تربیت میں کتنا خرچ کیا اس کی بھی پوچھے. شوہر کا مال کیسے خرچ کیا، تو کیا صحیح استعمال کیا اس کا. پھر اسی طرح ایک اچھی ماں کا رول اچھے سے پلے کیا کیا، اس کا بھی سوال ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بندی بنو گی؟ اب نہیں تو پھر کیا ہے؟ پکڑ ہے. تو یہاں تو ہم بہت سی باتیں لوگوں سے چھپاتے ہیں، چھپ چھپ کے کرتے ہیں اس طریقے سے، نعوذ باللہ. تو لیکن وہاں پر یہ معاملہ بالکل نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے کیا ہے، ہر وہ بات کھول کر بتا دی جائیں گی ان تمام لوگوں کے سامنے جن سے ہم چھپ کے کیا کرتے تھے. کیونکہ ہم جانتے ہیں انسان سوچیں گا ایسے کیسے ہوگا. دیکھ لے، ہم ایک ایسے دور میں آئے ہیں نا ٹیکنالوجی کے، جہاں پر ہر ڈاٹا جو ہے ہر طریقے کی انفارمیشن دے دیتا ہے، کون کس طریقے سے کیا کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے زیادہ کا یہ ایڈوانس ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کو لا کے بتا دے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ ہر چیز کو اس دن پریزنٹ کر دے گا ہمارے سامنے، اور پھر جو ہے انسان جو ہے شرمندگی والا ہوگا. اور اگر اس نے اچھے کام کیا تو اس کا چہرہ جو ہے حساس اور بشاش کی طرح کھلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر اس نے کچھ اس کا کیا تو پھر تو کیا ہے، ان باتوں کا جواب دینا ہے. پھر اسی طرح ہمارے باڈی کا بھی حساب لیا جائے گا، جسم کا بھی. کیا کرتی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی اچھی صحت دیا تھا، اتنا اچھے سے ہر وہ نعمت دی تھی، 2 ہاتھ 2 پیر، ماشاء اللہ ہر طریقے سے نظر تیز، سب کچھ نعمت ملی تھی. لیکن کیا کرتی تھی ان چیزوں سے؟ کیا اس کے ذریعے سے ماڈلنگ کرتی تھی، ایکٹنگ کرتی تھی، کیا کرتی تھی؟ تو سوال ان چیزوں کا بھی ہونا ہے. اور پھر تم نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اپنے آپ کے اوپر سختی کی. تو کس طریقے سے آپ نے محنت کی اپنے باڈی کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے، اور لوگوں تک کے دین کی بات کو لوگوں تک کے پہنچایا، اور کتنا تم نے ان علم حاصل کرنے کے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. ان تمام چیزوں کی پوچھ ہونی ہے. اور پھر اسی طرح کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی عبادت میں ہی آئیں گی اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے یوز کرے گا تو. لیکن ہم لوگ کیا ہے نا، کمپلیٹ باکس بن کے بیٹھے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. کیسے؟ بچوں کے ساتھ ہم کیا بولتے ہیں؟ زیادہ مارکس نہیں لائے تو ارے بے وقوف، اتنے کم مارکس لائے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہم محنت تو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم تو کیا ہے، کسی کو بھی رول ماڈل بنانے کو بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھ فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو ویسا ہے، اور تو کیسا ہے. جبکہ ہمیں چاہیے ہم خود بھی جو ہے ہمارے اسلامک ہسٹری میں جائے، اس میں ہمارے صحابہ اور صحابیات کو رول ماڈل بنائے، اور ان کو جو ہے اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے سامنے پریزنٹ رکھے اور اس کو سمجھے. ہمارے اسلام میں کتنی ساری بہترین کردار ہمیں ملتے ہیں، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی کتنی ایسی ہستیاں ہیں جن کو اگر ہم رول ماڈل بنا لے تو ہم کامیاب ہو کر ہی رہیں گے. تو پھر یہی ہے کہ ہمیں رول ماڈل ان کو بنانا ہے. میں نور جہاں بھی کچھ نہیں، تو ہم تیاری کرنا ہے ہمیں کن چیزوں کی؟ ان سوالوں کی. کیونکہ اب یہاں پر جو ہے پوچھ تاچھ بھی ہو رہی ہے، اینڈ اس کا نتیجہ بھی بتایا جائے گا. وہ کیسے؟ تو دنیا کے معاملے میں پوچھ تاچھ
تو ہو گئی. تو پھر اب جو دین کی خاطر بھی ہم کو نعمت جو ملی ہے وہ سب سے پہلے دنیا کے تمام علوم میں سب سے بہترین علوم جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے. تو کتنا قرآن کو یاد کیا، کتنا عمل کیا، کتنی لوگوں کو اس کی دعوت پہنچائی اور کتنے لوگوں میں اس کے اوپر اس کی باتوں کو لوگوں تک کے عام کیا. تو یہ تمام باتیں جو ہے پوچھ تاچھ ہونی ہے. تو حقیقی دین کیا ہے ہمیں سمجھ یہی دیتا ہے. جس سے دین سے محبت ہوتی ہے نا وہ اسے خود بخود کیا ہوتا ہے؟ دین والے سے محبت ہو ہی جاتی ہے. لیکن وہ جو واقعی میں اس پر یقین رکھتے ہو تو صحابہ اکرام ان کے لیے دنیا کیا تھی؟ بہت حقیر ہو چکی تھی. ان کی ساری کوششیں جو تھی کیا ہے وہ آخرت پر انٹروڈیوس ہو چکی تھی. آخرت کی طرف ان کا رخ بدل گیا تھا. لیکن ہمارا رخ ابھی تک نہیں بدلا ہے. ہمارا رخ جو ہے وہ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگا ہے، نعوذ باللہ. تو اس کو جو ہے بدلنا ہے. تو ہمارے سینٹر کو جو ہے ہمیں بدلنا ہے اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس پر دل سے ارادہ کر لیں. کہ اسی لیے ہماری کوشش جو ہے اسی چیزوں پہ ہونا چاہیے اور اپنا کون سا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کون سا رول پلے کرنا ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور کیونکہ ہمیں اس بات سے ڈرنا ہے کہ ہماری دوڑ غلط جگہ پہ نہ جائے. یہ دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس طرف کی تھی. تو ہم کو جو کچھ ملا ہے انلمیٹڈ ملا ہے. ان سب نعمتوں کو ہم یاد کریں تو دیکھیں ہم اپنا جائزہ لے کے ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی. یہ چیز بہت جلدی انسان کو نیگیٹو بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ انسان کو لگتا ہے وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن حقیقتاً اس کو یہ چیز نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی خوش ہوتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش ذرا بھی نہیں کرتا. اصل میں یہ جو ہماری سوچ ہے نا اس کو ہم اپنے دماغ سے نکال دے کہ اپنی کوششوں پر راضی نہ ہوئے، اس کو چھوڑ دے اور پھر یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت کیے. تو کبھی اس پر جو ہے مطمئن کبھی مت ہو. اسپیشلی علم کے معاملے میں میرا اشارہ ہے، کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے معاملے میں اور اچھے کام کرنے کے معاملے میں کبھی مت سوچو کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے. نہیں، کرتے جاؤ اگر کیے بھی تو، اور اس کو کیا کرو، اس پر ذرا بھی توجہ نہ دو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. جو کیا اللہ بہتر جانے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو. بس یہ نیت ہے کرو کہ نیت میں اخلاص ہو اور ایک دم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہو کر کام کرتے جاؤ. اور پھر اسی طرح بھلائی کی کوشش میں ہمیشہ حریص ہو جائے. اسی لیے سورہ عادیات میں جو خیر کی بات آئی ہے اینڈ تکاثر میں دنیا کی چاہت کی بات آئی ہے. کیونکہ انسان کبھی ایسی دنیا کی چیزوں کی چاہت میں ملوث ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم اس کے قریب ہو جاتی ہے. تو دیکھیں جہنم کو دیکھنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. جہنم کے جو ہے نا 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں تو جو اسے کھینچیں گے. اسی لیے اس سے یہ جو زیادہ کی چاہت ہے نا دنیا کی، اسپیشلی اس میں یہ ہے کہ ہم عورتوں کی طرف بھی جاتے ہیں. عورتوں کے اندر جو ہوتا ہے جویلری، کپڑے، شاپنگ، اس کے لیے جو ہے زیادہ کی کوشش کرنا، کوئی چیز ہے بھی تو ڈبل سے ایکسٹرا لینا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ کمپٹیشن کی طرف لے جاتی ہے کہ فلاں نے اس وقت اس مال میں سے یہ لائی تھی تو ابھی میں جو اس سے بہتر لاؤں گی اور اس کو بتاؤں گی اتنی اسکیم تھی، اتنا یہ تھا. تو یہ کمپٹیشن کی شکل میں حلال پیسے بھی کیا ہوتے پھر اس طریقے سے خرچ کیے جاتے ہیں، فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں. تو پھر یہ کام نہ کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم عورتیں تو ہوتی ہے ان چیزوں میں دیکھا جائے تو، لیکن کچھ مرد حضرات بھی ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. جیسے کہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بھاری سے بھاری گاڑیاں لینا، مرسیڈیز کار لینا، BMW کار لینا، ایونجر بائک، اور پھر آئی فون، آئی پیڈ، بائک، بھاری سے بھاری واچ لینا. سب کے لیے بھی وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی
نعوذ باللہ لون لیتے ہیں اور خواہشات کو پورے کرتے ہیں، اور یہ چاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ چاہت کی زیادہ کو پانے کی چاہت اور اس کی جو کوشش ہے یہ خیر کی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ کی چاہت رکھتا ہے یقیناً اس کے لیے ایک اس کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو پھر وہ بھلے ہی وہ سوچ لے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کو فیس تو کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ اچھی چیزوں کا اور کچھ تکلیفوں کا۔ تو یہ سورہ جو ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کی پوچھ ہوگی، اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہے ہم یہی کہوں گی میں کہ کم ہی جمع کرنا ہے، تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے ہمارے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے درگزر والا معاملہ کرے اور ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔